آگے والے ٹھیک ہے نا، آگے والے اگر آگے بڑھیں گے تو سے چڑھ جائیں گے. یہ آداب بھائیوں کے درمیان میں جگہ ہو، ہر ایک دیکھ لے اپنے سامنے، اگر جگہ ہو تو ذرا سی آگے بڑھنا کا فائدہ الگ ہے. تھوڑا تیز کر تھوڑا تیز صاحب اپنادے کے زمانے میں علی گڑھ میں پہلی بار آیا، ایک اعلان ہوتا تھا. اس زمانے میں کبھی کبھی ہوتا تھا، بعد میں وہ پابندی ہوتا تھا. سبوں کے آداب، نماز پڑھنے سے پہلے سفید سیدھی کر لیجیے، سفید سیدھی کر لیجیے، شانے سے شانہ ملا لیجیے، درمیان میں جگہ نہ رہے، ہلا نہ رہے، سفید ٹیڑھی نہ ہو. اس طریقے کو جملے کبھی کبھی اس زمانے میں کہے جاتے ہیں جو بعد میں پابندی کہے جاتے ہیں. اس کے آداب یہ چھوٹی چھوٹی کی زندگی آداب کے ساتھ گزارنے کا نام. بزرگ کی سیرت اگر ہم دیکھیں، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، گھر سے نکلنے کے آداب، گھر میں داخل ہونے کے آداب، سونے سے پہلے کے آداب، سونے کے بعد ہونے اس وقت کے آداب. جو بھی زندگی اور زندگی کا ہر پہلو ادبی ادب، آپ نے سب آداب بتائیں. اس مجلس کے آداب میں جب اللہ اور رسول کی بات سنیں، اس میں بالکل بھی بیٹھا جائے. ایک مبارک اور عالی محنت اللہ نے اپنے کرم سے دنیا میں جاری فرمائی، اور ہم آپ کو خوش نصیب اللہ کے بندوں میں ہیں جن کو اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں لگا دیا ہے. اللہ کے کرم سے یہ محنت دنیا میں جاری ہے، اور ہم اور آپ ان اللہ کے خوش نصیب بندوں میں ہیں جن کو اللہ نے کسی درجے میں لگا دیا. اور یہ چاہا جا رہا ہے، اس کی کوشش ہے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ پوری امت کا ہر فرد اس مبارک اور عالی محنت میں لگے. کالا بھی، گورا بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، عورت بھی، مرد بھی، ایشین بھی، افریقن بھی، امریکن بھی، کینیڈین بھی، پوری امت جو دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام لینے والی امت ہے، ہر فرد امت اس مبارک اور عالی محنت میں لگ گیا. اس کی کوشش ہو رہی ہے. ایک ملک میں جب کام بڑھا، قربانیاں وجود میں آئیں، لوگوں نے اپنی جان و مال لگانا شروع کیا، اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے. اس سے مشورہ ہوا کہ بہت سے ممالک کے ایسے علاقے ہیں، اور خاص کر کے اس ملک کے کنارے کے جہاں جنگلات ہیں لیکن وہاں آبادی بھی کچھ ہے، لوگ رہتے ہیں، وہاں معلومات کی گئی. تو سال کی جماعتیں، ایک سال جو حج سے پہلے وہ روانہ ہو گئی، اور حج میں آئندہ حج کے اندر وہ مکے مدینے آئے. میں نے وہ منظر دیکھا، وہاں 30 جماعتیں، 40 جماعتیں، یہ سال کی جماعتیں، جو پورا علاقہ ان کو دیا گیا تھا، اس میں محنت کرتے ہوئے حج کر.
وہاں جنگلات کے اندر آبادی خیمے لے کر کے چلتے تھے، لیکن مساجد میں خیمے اگر بھاری ہیں کوئی سواری کرائے پر طے کر دیتے، اس میں ایک دو ساتھیوں کو بٹھا دیتے تھے، باقی سب پیدل چلتے، اس کی کارگزاریاں آتی ہیں، عجیب و غریب کارگزاری۔ ابھی وہاں کے لوگ آتے ہیں، اجتماعات کے اندر آتے ہیں، ہمیں نہ معلوم کتنے پرانے ہو گئے، کام کرتے کرتے قربانی دیتے دیتے نہ معلوم کتنے پرانے ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ مبارک اور عالم ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے دنیا میں جاری فرمائی، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس میں لگایا۔ یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر فرد امت اس مبارک اور عالی محنت میں لگے، کوئی چھوٹنے نہ پائے۔ تو خفا بھی ہو جاتے ہیں، جو بار بار پہنچنا ہوتا ہے تو خفا بھی ہو جاتے ہیں۔ میں گشت کرا رہا تھا علی گڑھ میں، کلیم سے بہت اچھے دائی ایک بڑے پروفیسر کے یہاں گئے، مجھے تو نہیں، میرا لحاظ میں تھا، ان کی خبر لی متکلم، سب آپ کو وقت ضائع کرتے ہیں، جب دیکھے آ جاتے ہیں کہ خالد میں ابھی خیر نہیں کرتے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، ارے دیہات میں جائیے، وہاں لوگ کٹوا بھی جانتے ہیں، اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ متکلم نے کہا کہ ہاں بہت مناسب ہے، آپ نشان دیں گے، آپ کے ساتھ دیہات چلیں گے، جہاں کہ آپ نشان نہیں کر رہے ہیں، آپ ساتھ۔ یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر فرد امت اس مبارک اور عالی محنت میں لگے، کوئی چھوٹے نہ پڑے۔ ہم رہے ایسے خاندان، دنیا میں ایسے خاندان ہیں جہاں پورا خاندان لگا ہوا ہے، یہ مبارک اور عالی محنت اللہ نے اپنے کرم سے جاری فرمائی، اور یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر فرد امت اس میں لگ جائے۔ الحمدللہ بات جب بڑھی، کہاں تو ایک صف نمازیوں کی نہیں ہوتی تھی، اور کہاں کینیڈا میں اجتماع ہونے لگا۔ آسٹریلیا کے اجتماع میں گئے تو دیکھا کہ اس پرانے کام کے جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے اس میں پرانے کام کرنے والے کی بھی نشست ہوتی ہے، اسی طرح اجتماع ہوا، پرانے کام کرنے والے زبردست نشست۔ بات اللہ نے اپنے کرم سے آسٹریلیا پہنچا دی، یورپ کے ملکوں میں پہنچا دی۔ یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر فرد امت اس میں لگ جائے، کوئی چھوٹنے نہ پائے۔ میرا خاندان اسی نظریات کا تھا۔ اب جو میں پڑھنے کے لیے علی گڑھ آیا تو لپیٹ میں آ گیا۔ یہ ہمارا جو گشت ہے، جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، بیک بون، پورے ہمارے کام کے نظام کا بیک بون ریڑھ کی ہڈی ہے۔ گشت کرنے والے کا خود ایمان بڑھتا ہے، اور پھر اللہ اس کی بات میں اثر ڈالتے ہیں، مخاطب کا ایمان بڑھتا ہے، اور اقرب الی السنت، اقرب الی الانبیاء۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے گشت کیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کامل اور اکمل گشت کیا ہے۔ وکاس کے میلے میں، مینا کی وادیوں میں، مکے کی گلیوں میں آپ گشت کرتے۔ میں جب علی گڑھ آیا کچھ نہیں معلوم تھا، علی گڑھ جب آیا تو یہ بھی کسی نے نہیں، ہمارے خاندان نے بتایا تھا کہ مسلمان کسی کے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں مسلمان ہوں کیوں۔
علی گڑھ میں الحمدللہ یہ جماعتیں پہنچی، دہلی کی جماعتیں ہم لپیٹ میں آ گئے، اور وہ ہمیں نظام الدین لے آئی، پھر ہم وہیں کے ہو گئے۔ تو سارے خاندان میں ہلچل بن گئی کہ بھیا کو پڑھنے بھیجا تھا، انہوں نے وہاں فقیری دے دی، میری حیث بھی کچھ بدل گئی تھی، فقیری دے دی۔ کوئی کہتا تھا کہ بھیا کو وہاں پڑھنے بھیجا تھا، وہاں بھی ہو گئے، بڑی تشویش۔ ایک بار میرے چچا صاحب جو میرے سرپرست تھے ملنے کے لیے آئے علی گڑھ، مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک ہفتے کی چھٹی پر آئے ہیں۔ میں نے ان کی خوشامد کی، اب تو نظام الدین خلیل ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب سے ملاقات آپ کی، رات میں ان کے دوسرے حضرت جی مولانا انعام رسول صاحب رہتے، اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ 24 گھنٹے کے لیے میرے ساتھ رہنے والے پہلے حضرت کو اپنی اطلاع کرا دی، جاز پاتی کرتا۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو کمرہ بعد میں ہوا، اس میں اور بھی حضرات رہا کرتے تھے، وہ کمرہ فرنش کیا گیا، اور حضرت کے اندرون خانہ کی ایک مسحری تھی بہت پرانی، وہ اس میں ڈلوائی گئی، اور حضرت جب حیات الصحابہ لکھنے اوپر جاتے تھے تو ایک پنکھا تھا لوہے کا، جو یہ سنی کمپنی جو ہے اس کا، وہ حضرت کے پیچھے رہتا تھا اور اس میں اتار دیتے تھے۔ مجھے بار بار جانا پڑتا تھا، کبھی جماعتوں کو کہیں بتانے، کبھی اس پنکھے کو اس کمرے میں بھجوایا نہیں تھے، کہ خالد کے چچا آئے ہیں وہاں لگا کرنے کو۔ ایسا معاملہ کیا حضرت نے ان کے ساتھ، پہلے ہی ملاقات پوچھا کہ آپ کے کھانے کی کیا اوقات ہے؟ میں کچہری کا آدمی ہوں، ملازم آدمی ہوں، سویرے ڈٹ کر کے ناشتہ کر کے جاتا ہوں اور مغرب بعد فوراً کھانا کھاتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارا تو آپ کو کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا ہے۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سے کہا، تو میری طرف سے چچا صاحب کو کھانا کھلایا کرو، تم کے ساتھ کھاؤ۔ کچھ برتن کوئی دلہن لائی ہوگی اپنے ساتھ اپنے میکے سے، وہ برتن نکلوائے گے، بڑے فینسی تھے۔ پھر چچا صاحب نے کہا کہ حضرت میں جب کبھی آیا ہوں تو حضرت نظام اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بازار پر حاضری، وہاں ضرور قاری ظہیر صاحب کا ایک بزرگ سے بکری والی چلتے، دو بھائی تھے، قاری رشید اور قاری ظہیر، عجیب صفات کے آدمی تھے، میرا اس کو ساتھ رہا۔ قاری ظہیر بولا ان کا چچا صاحب بازار میں فاتحہ پڑھنے جائیں گے، تم لے کے جانا۔ اب جب وہ پہنچے تو دھڑام سے سجدے میں چلے گئے۔ قاری ظہیر صاحب ذرا انہیں مزاوی کہا، ہے بھائی تمہارے چچا عجیب غریب ہے، ہم تو کھڑے ہی رہے، وہ دھڑام سے سجدے میں چلے گئے۔ حضرت نے کوئی بات نہیں کی۔ جب میں نے حضرت کے کان میں کہا کہ ان کی چھٹی بھی کئی دن کی ہے، ایک ہفتے کی چھٹی لے کے آئے، آپ ان کو روک دیجیے اور کسی میوات وغیرہ کی جماعت میں، اور میں بھائی پہلی بار آئے، اس کو ذرا کوئی نظاروں سے گھبرا جائے۔ حضرت سے تشکیل ہوئی، چلتے وقت روانگی کے وقت بہت متاثر ہو چکے تھے، روتے بہت تھے، رقت بہت تھی، بتانے سے بت نہیں۔ حضرت کی ہر بات کے اوپر رقت آئی ہے،
جب صدر نے کہا کہ آپ بارہمنکی سے اکیلے نہ آیا کیجیے ہمارے پاس، آپ کا تو بڑا حلقہ ہے، خالد نے بتایا پورا بارہمنکی آپ کا شہدائی ہے، آپ لوگوں کو تشکیل کر کے لایا کیجیے، پھر ان کو چلے بھی بھیج دیں گے، آپ کو بارہمنکی واپس کر دیں گے۔ میں نے حضرت سے کہا کہ آپ نے تشکیل بھیج دی، دیتے ہیں وعدہ ظرف خدا خار بھائی میم جی 10 mg 55 mg 50 mg 100 mg 500 mg، یہ سب ظرف کے اعتبار سے ہوتا ہے، ورز کے اعتبار سے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حج فرض تھا، حج کرنے کے چہرہ صاف شفاف تھا، نورانی داڑھی چہرے پہ نکل رہی، اور آخری وقت میں جس بیماری سے مجھے اس کی روانگی دنیا سے ہو گئی، مجھے پتہ چلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور بہت اچھی موت ہوئی۔ عشاء کی نماز مصلی پر بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، دائیں طرف یا بائیں طرف سلام گری اخبرا اور پیشانی کے بل گری اور مصلی پہ تقا۔ جب میں آخر میں جاتا تھا تو میرے دونوں ہاتھوں کو لے کر کے آنکھوں میں لگاتے تھے، اور پورے میرے ہاتھ تک سر ہو جاتے تھے۔ یعنی جس گھر کے اندر میرے تبلیغ میں لگنے سے میں فقیر ہو گیا تھا، وہابی ہو گیا تھا، اس گھر کا جو سب سے بڑا ہے وہ عقیدت اور محبت میں میرے ہاتھ آنکھوں میں لگاتا تھا، اور میرے ہاتھ طرف اللہ نے ان کو بہت نوازا، بہت اچھا استقبال ہوا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر فرد امت اس مبارک اور عالی محنت میں لگے، چھوڑنا نہیں کسی کو۔ ایسا نظام اللہ نے ہمارے کام کا، ایسی ترتیب اعمال کے رکھی ہے کہ اگر ہم کام کرنے والے اس ترتیب پر چلیں تو کوئی بھی محلے کا آدمی چھوٹے گا نہیں، لیکن ہم سے اس ترتیب پر عمل ہو نہیں پاتا۔ اسی لیے یہ مبارک اور عالی محنت نظام الدین میں ایک بزرگ آیا کرتے تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ خالد، اس دور میں یہ کشتی نوح ہے، یہ تبلیغ کا کام پوری یونیورسٹی کو لگاؤ، ہر طبقے کو لگاؤ، یہ کشتی نوح ہے۔ عالمی بحران میں اور عالمی حرام کاریوں میں جب قوم حرام کار بن گئی تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، اور جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم ادھر سے گزرتی تھی، ارے نوح کیا کر رہے ہیں، ان کا کشتی کا کیوں، ان کا عذاب آنے والا ہے، اس میں ہم اور جو ہمارے ہاتھ میں ایمان لے آئے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ تو کہا کہ یہاں تو آثار بھی نہیں کسی بارش کے، یہ کشتی کیا خشکی میں چلاؤ گے؟ وہ بزرگ نظام الدین آیا کرتے تھے، ان کا کشتی نوح ہے، یہ جو سوار ہو جائے گا اللہ اس کی اپنے فضل سے حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں، یہ مبارک اور عالی محنت اللہ نے اپنے کرم سے چلائی۔ یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر فرد امت، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، چاہے فقیر ہو یا بادشاہ ہو، مجھے میں بادشاہی سے نہیں کروں، کئی بادشاہ یہاں وقت لگا کر کے چلنا لگا کے جا چکے ہیں، اب بھی ہیں۔ ابھی ایک ملک میں جانا ہوا تو بادشاہ نے وہ ملاقات کے لیے آئے اور کہا کہ تم کو ہمارے گھر کے اوپر کھانا کھانا، پوری جماعت کو لے گئے، اس طرح سے خادم بن کر کے کہ جیسے کوئی بالکل واقعی خادم،
رمنا چاہے فقیر ہو چاہے بادشاہ ہو، چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو، یا عورت ہو یا ایسی ایسی عورتیں وجود میں آئیں، آواز لگی ایک جماعت 4 مہینے کی فلاں ملک جائے گی، جن کی مالی حالت کسی نے بیوی نے سن لیا، وہ مقامی وہاں کے عورتوں کے کام میں شریک ہوتی، انہوں نے کہا کہ میں کپڑے سیتی ہوں اور میں نے بچانا شروع کر دیا ہے پیسے، آپ نام دے دیجیے، انشاءاللہ میں آپ کو پورے سفر کا خرچ دوں گی۔ پورے سفر کا خرچ بیوی نے دیا اور ماشاءاللہ اس کو ہو کے آگے۔ عورت کو ماحول مل جائے جس کے جذبات پر بن جاتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر فرد امت اس میں لگ جائے اور اس طرح لگ جائے جس طرح لگنا چاہیے۔ ہمیشہ دنیا کا فائدہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کار نیچے ایل بنا ہوتا ہے، پیچھے کی لرننگ میں ہر چیز سیکھی جاتی ہے۔ ایل کے بارے کام مجھے بتائیں، تو کہا یہ کار میں سیکھ رہا ہوں، مجھے بھی بچاؤ اور اپنے کو بھی بچاؤ۔ جس کار پر لرننگ لکھا ہوتا ہے، یہ لکھا ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اور کہا کہ یہ کار ہے، اس کو خود بھی بچائیے اور اپنے کو بچائیے۔ یہ سیکھ رہا ہے، بھی نو سیکھیا ہے، جسے دنیا میں ہر چیز لگ کر کے سیکھی جاتی ہے۔ میں نے جب اسکوٹر سیکھا تو میرے ایک دوست تھے، جب میں نے کہا کہ ہمیں اسکوٹر سکھا دیا، انہوں نے کہا نمائش گراؤنڈ میں جانا ہوگا، نمائش گراؤنڈ۔ اب انہوں نے مجھے شروع کی اور کہا پہلے بریک چیک کیجیے، اپنے اسکوٹر کا بریک چیک کیجیے، بنا وجہ گھر پہنچیں گے قبرستان پہنچیں گے آپ۔ اور اپنے ملک کی عجیب شان ہے، بکری بھی چل رہی ہے، بھینس بھی چل رہی ہے، کتا بھی چل رہا ہے، بلی بھی چل رہی ہے، ہم بھی چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو چمن میں چاہے جہاں رہو میرا آپ تک بس باہر۔ وہاں تو میں نے امریکہ میں دیکھا، آسٹریلیا میں دیکھا، پیرس میں دیکھا، وہاں تو چلنے والے پیدل چلنے والوں کی وجہ راستہ الگ ہے اور گاڑیوں کا راستہ الگ ہے، لیکن ہمارے یہاں میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے بس باہر۔ جب اسکوٹر سکھانے شروع کہا کہ پہلے اسکوٹر میں آپ اپنی بریک چیک کیجیے، یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں اور خطرہ ہے، بکری آ گئی سامنے، بھینس سامنے آ گئی، کتا سامنے آ گیا، سمجھ ہی نہیں بریک۔ جیسے تمام دنیا کے فنون اور فن سیکھے جاتے ہیں اور آدمی اپنے اپنے کو لگاتا ہے اور پھر اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر کے اسکوٹر چلا رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اسکوٹر چلا رہے ہیں اور موبائل لگا ہے، اس کندھے پہ رکھا ہے اور کان سے اور موبائل میں مشغول ہے وہ۔ میں اللہ یہ اسکوٹر بھی چلا رہا ہے اور موبائل سے بات بھی کر رہا ہے۔ اس مبارک اور عالی محنت میں لگ جائے ہر فرد امت اور اس طرح لگ جائے جس طرح لگنے کا حق۔ اگر ہم، میری چچی کہا کرتی نہیں بھیا نہ ہلدی لگے نہ پچکری، رنگ آئے چوکھا، نہ ہلدی لگے نہ پچکری جائے اور رنگ چوکھا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ ہلدی بھی خوب لگاؤ، پچکی بھی لگاؤ، تب رنگ چوکھا ہے۔ تو اس طرح لگ جائے جیسے قرآن پاک کے اندر بھی ہے
قرآن پاک میں آیات، قرآن پاک کی تلاوت کرو حق تلاوتی، جیسے تلاوت کا حق. تقویٰ اختیار کرو جیسا حق تقاتی، جیسا تقوی کا اختیار کرنے کا حق. اللہ کے دین کے لیے جدہد کرو، محنت کرو حق جہادی، جیسا محنت کرنے کا حق. اس مبارک اور عالی محنت میں ہم لگیں جیسا لگنے کا حق. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کا مظاہرہ فرمائیں گے کہ اللہ کے دین کی محنت میں لگنے والوں کا دنیا میں اور اس دنیا کے بعد آخرت کے اندر جو وعدے کیے گئے ہیں، ایسا وعدہ کیا گیا ہے آخرت کا، وہ جنت ملے گی جس کو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا، نہ اس کے تذکروں کو کبھی کان نے سنا، بلکہ آخری بار یہ کسی قلب بشر پر اس کا وسوسہ بھی نہیں گزرا کیسی نعمتیں اللہ نے اہل جنت کو دی. اس کا حق ادا کریں. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب. اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، مسحریوں پر سائے میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے اور جو چاہیں گے موجود ہوں گے. اور عجیب نعمت حاصل فرمائے سلام قولا من رب، اور مہربان بندگان کی طرف سے سلام کہا جائے. اس مبارک اور عالی محنت میں لگنا ہے اور دوسرے لگنا ہے جسے لگنے کا حق ہے. اللہ سب کو سوچے خدا تو اس کی عظمت اللہ منزلوں میں ڈالے. تو اس طرح اس میں لگنا ہے جسے لگنے کا حق. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جیسا بھی کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ سے کر رہے ہیں، لیکن اس طرح سے لگنا جس طرح لگنے کا حق. جو صحابہ نے یہ اللہ کے وہ بندے ہیں اپنے اللہ سے کلمہ پڑھ کر کے جو انہوں نے عہد کیا تھا اس میں یہ سچے اترے. انتقال کے 2 دن پہلے میں نے حضرت کو دیکھا. حضرت مولانا انعام رسول صاحب نے فرمایا میری کتابوں کی جو نئی چھپیاں ہیں ان کی زکوٰۃ دے دیں. حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو بابا چلے بھی ہو گیا، اب بھی ہو گئے، یا یاد ہے ہوگا نہیں. جو لگنے کا حق ہے اس سے لگنا، یہ اللہ سے مانگے، دعا کی کہ اللہ آپ نے لگا تو دیا لیکن اس سے لگا دیجیے اس میں جس سے لگنے کا حق ہے. اور یہ جذبہ میرے اندر آ جائے، کوئی امتی روئے زمین پر ایسا نہ رہے جو اس مبارک اور عالی محنت میں نہ رہے. اس سے بڑی کوئی خیر نہیں. لگنا ہے اس طرح لگنا ہے جو لگنے کا حق ہے. اور روئے زمین پر جو امت آباد ہے حضور کے ہر امتی کو اس میں وعدہ کرنا ہے. نتیجہ ہم کو نہیں دیکھنا، نتیجہ ہمارے ذمے نہیں، محنت ہمارے ذمے.
ہم سے جو پرسش ہوگی وہ محنت پہ کمی کی پرسش ہوگی، نتیجے میں نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبب اللہ نے ہمیں دیا، نکاح کیجیے، اولاد اللہ نے۔ جو گھر میں بیج رکھے ہوئے ہیں اناج کے، ان کو مٹی میں ملائیے، بظاہر کتنی بیوقوفی کا کام، اور اس کا ہزاروں من کرنا ہم نہیں۔ اور کڑوی کڑوی دوا کھائیے، ڈاکٹر کو دکھائیے، پرہیز کیجیے، شفا نہیں۔ ہمارے یہاں بارہمولہ میں ایک ڈاکٹر تھے ہمارے بچپن میں، وہ ایک دن سے میرے گھر کے فیملی ڈاکٹر تھے، رحمت الہی، اللہ ان کو غنی ہونے میں۔ کئی بچے بڑے مشہور تھے اس زمانے میں، یہ اکا ہوتا تھا، 1 روپیہ کرایہ ہوتا تھا میرے گھر تک۔ جیسی والد صاحب کہلاتے تھے وہ فوراً اکا تھا کیا کرتے کہ اکے ہوتا آگے کبھی 1 روپیہ دینا ہوتا، 2 روپئے اس کی فیس۔ ان کے بارے میں ایک بڑا لطیفہ مشہور ہو گیا بارہمولہ میں، رحمت الہی ان کا خود نام تھا۔ جو بچے پیدا ہوتے رہے ترتیب سے، ذاکر الہی، فضل الہی، پناہ الہی، ان کے ایک بے تکلف دوست تھے، ان کی مجلس کے آدمی، انہوں نے کہا کہ رحمت الہی صاحب اب آئندہ جب کوئی پیدا ہو تو اس کا نام رکھ دیے بخش الہی۔ جب اللہ دینے پر آ جاتے ہیں تو لوگ مشورہ دیتے ہیں اپنے بیٹے کے دوست کو کہ نام اس کا بس ہے، بہت بہت۔ اور ایک پروفیسر ہمارے علی گڑھ میں انتقال ہو گیا، اللہ ان کو غنی کرے۔ میرے ساتھ شیخ کے یہاں ملنے بھی گئے، نظام الدین میرے ساتھ رمضان میں آئے، رائے پور بھی میرے ساتھ گئے، اہل دین کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اچھا، سب کچھ بڑا شاندار مکان، بڑے عہدوں پر رہے یونیورسٹی کے اندر، لیکن چوہی بھی پیدا ہو گئی۔ اب ہمیشہ ان کی طبیعت اس میں چلتی تھی کہ کسی بھی کسی سے دعا کریں۔ شیخ سے جب ملنے گئے تو اسے بھی دعا کے لیے کہا، اولاد رائے پور جو ہے حضرت رائے پوری سے بھی کہا، مولانا یوسف صاحب سے ملنے آئے تو ان سے بھی کہا، لیکن اللہ کو نہ دینا تھا، اولاد کو دی نہیں، دونوں میاں بیوی لاولد دنیا سے چلی گئی۔ نکاح تو ہمارے ذمہ ہے، لیکن اولاد اللہ نے تو نتیجہ ہمارے سے نہیں، ہدایت تو اللہ نے اپنے ذمہ رکھی۔ جس کو اللہ ہدایت دیں گے اسے ہدایت ملے گی، جس کو اللہ ہدایت دیں گے نہیں ملے گی ہدایت۔ ہمارے ذمے ہدایت کی محنت ہمارے ذمے رکھی۔ تم ہدایت کی محنت کرو گے، جانماز قربانی دو گے، اللہ کے راستے کی تمام مشکلیں برداشت کرو گے تو اللہ خوش ہو کر کے تم کو بھی ہدایت دیں گے، اور تمہاری دعوت کے ذریعے سے تبرک سے اللہ کی مدد۔ تو نتیجہ ہمارے ہاتھ سے نہیں۔ 25 سال سے محلے میں گشت کر رہے ہیں، کوئی سنتے ہی نہیں نا، کچھ گشت میں کمی ہے، میرے جذبے میں کوئی کمی ہے، میرے عمل میں کوئی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینے میں نہیں، نتیجہ نہیں دے گا۔ جو نتائج کا انتظار کرے گا وہ مایوس ہو کے بڑھ جائے گا۔ محنت کرنا ہے، اس طرح محنت کرنا ہے کہ اللہ کو ہماری محنت پسند آئے۔ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ شروع میں ہمارے یہاں یونیورسٹی میں علی گڑھ میں جب اللہ نے اس میں لگایا تو صدمہ لگتے تھے، یا جن غریب محلوں میں ہم گشت کرنے جاتے تھے وہ کچھ متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم بیرن اپنے جس ہاسٹل میں رہتے تھے وہ بیرن بولتے تھے، انہوں نے الحمدللہ وہ بیرن کا کہتے ہیں، ان کے چہرے بدل گئے۔ یہ تو بدل دینے والا کام ہے۔ ایک نائب تھے، انتقال میں اللہ ان کو غریب کرے،
ہم ان کے یہاں اتوار میں بال بنوانے جایا کرتے تھے. ان کے یہاں کئی کاریگر تھے، اتوار میں بھیڑ بھی زیادہ ہوتی تھی. تو انہوں نے 20ویں صدی اور شمع اور پھر پھیر کون یہ جو گئے کہیں سے مل گئے تو ان کو وہ سب باہر رکھ چھوڑے تھے بیچ کے کر، تاکہ جو انتظار میں ہے ابھی اس کا نمبر نہیں آیا بال بنانے کا وہ پڑھتا رہے. اور اندر ایک تصویر لگی، عجیب تصویر. ایک فلم ایکٹر ان کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے، فوٹوگرافر سے بنوائی ہوئی. میں اتوار میں آپ لوگ اتوار ہی میں ان کو اتوار کے اجتماع کی دعوت دیا کرتا تھا. وہ کہتے تھے صاحب یہی وقت ہوتا ہے اتوار کی بھیڑ بھی زیادہ ہوتی ہے. تم 10:30 سے 12 تک 1.5 گھنٹہ ایک بچہ لگا دے، پھر شرط سے اتوار چھوڑا. اب اتوار کی اجتماع میں آنا ہے. جب میں جاؤں بال بنانے تو میری تعریف کی صاحب آپ نے مجھے کیسی چیز میں لگا دیا، ایسی باتیں تو سننے میں کوئی نہیں آتی. اس کے بعد ایک 10 دن کی جماعت شہر اور یونیورسٹی کی مشترک بنی. میں ان کے پیچھے لگا. میں نے کہا کہ یہ 10 دن آپ 10 دن کے لیے چلیں گے. اب جب واپس آئے تو اور رنگ بدلا ہوا، یہاں تک کہ 4 مہینے لگا دی. جب میں اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ حج کرنے گیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ خالد میں حج میں جا رہے ہیں، حج تیار ہو کے حج میں آ جائے. حج بھی ہو اندر سے آدمی پر ٹھیک سے لگے تو اندر سے اس کی اندر ایمان کی کمزوری کے عالم میں گویا اچھے اعمال کا دل بھی نہیں چاہتا. جب ایمان کمزور جانتا ہے کہ یہ کرنا اچھی بات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر بڑا ثواب ملے گا، لیکن اندر کی ایمان کی کمزوری اس کو اس عمل پر ڈالنے ہے. اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھنا شروع ہوتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے جب تم گشت کرنا شروع کرو گے، دعوت دینی شروع کرو گے تو دعوت ایمان میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو دعوت دے گا ایمان کی اس کے اندر کے ایمان کا ذوق دور ہوگا، ایمان میں قوت ہے. سننے والوں کے تم کو دیکھا دیکھتے میں حضرت سے کہا کرتا تھا کہ حضرت تو طلبہ تو پھر لگتے ہیں بھائی اتوار کی اجتماع میں آتے ہیں، لیکن یہ پروفیسر صاحبان وغیرہ ہوتا ہے نہیں. جو کمزور طبقہ ہوتا ہے، جو کمزور یہ پہلے لگتا ہے، نبی کی بات پہلے ہی سنتا ہے. ابتدائی سے ہوتی ہے یہ اچھی بات والا غربا جو ہیں، بیرر ہیں، خانسامہ ہیں، بھٹی ہیں، یہ دن تک لگے. ایک بڑے پروفیسر جنہوں نے ابتدا میں ہماری بڑی نصرت کی تھی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور سید حال کے پڑوس تھے، مجھ سے اللہ والوں نے محبت کی. کبھی کبھی چپراسی بھیجتے تھے میرے کمرے پر رہتا تھا کہ خالد صاحب نے کہو کہ ٹرے میں چائے دم کر کے بھیجیں، میٹنگ ہو رہی ہے، حال کی میٹنگ ہو رہی ہے. کبھی چائے تو اس سے اچھی کوئی پیتا ہے، میں دم کر کے چائے بہت محبت. اور اہل اللہ سے، اللہ کے اچھے بندوں سے محبت. کوئی عالم آ جائیں ہمارے سے کی دعوت کرتے ہیں، بہت اچھا. ایک بار مجھ سے کہا کہ خالد میاں میں تجھے اللہ وغیرہ کا قبول نہیں کر گئی تھی افلاط ہو جب جگہ تو میں کیا کہتے ہیں بنگلے والی مسجد ہوتا ہوا جاتا ہوں، اور جو 50 کا میرا جو طلبہ کا قافلہ ہے جس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، میں ان سب کو بنگلے والے میں لے جاتا ہوں اور حضرت سے کہتا ہوں حضرت کے سب کے سر پر ہاتھ پھیر دیجیے
کو ہدایت مل جائے. اس طرح تو میں جاتا ہوں. حضرت توجہ فرماتے ہیں لیکن کبھی مستقل بنگلے والی مسجد کے لیے میں نہیں ہوں. تو میں 24 گھنٹے کے لیے بنگلے والی مسجد جانا وہ ڈر لگائی. ایک سب کی بات نہیں, ایک سب بات ہے. میں نے حضرت کو خط لکھا, یعقوب گیا. لیکن میں نے حضرت سے کہا حضرت ابھی کوئی اس قابل نہیں ہے کہ آپ بات ٹھہرے. تو زمانے کی بنگلے والی مسجد بڑی خستہار مسجد اور ہاتھ سے پنکھے چلتے. ہم لوگ ثواب کے لیے وہ ہاتھ سے پنکھے جب آتے چلے گئے. کہاں ٹھہراؤ گے؟ ہوٹل میں سکر نہیں. اسی بستی میں جانے والی اٹھی ہے اور بے فکر لوگ بولتے طبیعت کام سے تعلق ہے. یہاں کئی نمازیں بھی پڑھنے آتے ہیں. وہ اس پر راضی ہو گئے ہیں کہ قیام وہاں ہو جائے, آپ کا آنا جانا. تو ہمارے مہمان کی اور تھے. میں نے کہا ابھی ان کی دفعہ جی لے آیا. حضرت نے فرمایا فجر کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس میں ان کو بٹھاؤ آگے اور پہلے چائے بائے کہیں پہلے ملا دینا تاکہ نیند نہ. اگلے دن جب ناشتے کے بعد واپس آنے لگے حضرت نے ان کے لیے دسترخوان ان کی اعزاز میں اپنی گاؤں تکیا کے پیچھے ایک دسترخوان چھوٹا سا ہوتا تھا جس میں خوشی سے مہمان آیا تھا. مولانا بچوں کا بیٹھتے حضرت ویسے بھی حضرت کا دسترخوان پیچھے رہتا تھا. ڈاکٹر صاحب کی چائے دم کی ہوئی ہے, مجھے ان کی اعزاز میں بٹھا دیا. پھر چائے پی کر کے وہ ادھر آگے مہمان نکل گئے, وہ آ گئے. پھر بات چیت چلی. تو کہا حضرت آج آپ کو بیان میں نے جو سنا اب اس بیان کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس پر لبیک کہہ کے اللہ کے راستے میں جاؤں. لیکن بٹ آپ جیسے خالی شہر سے دین پہ کرتی آپ لاؤں اتصال کا فروغ اور پھر سب بنایا تو ساری ادا بنا کئی دوسرے میں رہتی. حضرت نے بڑے توقع کی بات ان سے کہا کہ حضرت انسانی زندگی کے ایک قانون ہے جس چیز کو انسان اپنا یا اپنی یا میرا یا میری قرار دے دیتا ہے اس کے لیے جان لگانا, مال لگانا, وقت لگانا, گھر چھوڑنا سب آپ. لڑکی میری لڑکی کی شادی آئی تو وزیر اعظم شریک ہے میری لڑکی. بیوی میری 2 بجے رات میں اسپتال میں کھڑے ہوئے ہیں, بہت بڑے عہدیدار. ارے آپ کیسے؟ ان کا بیوی کا پیشہ. تو شرط یہ ہے کہ میری یا میرا یا اپنی یا اپنا قرار دے دیں. حضرت سے جو بات کی تھی میں اس کو اپنے الفاظ میں, تو ہم نے اپنی یا میری یا میرے یا اپنے اس کی ایک فہرست بنا رکھی. 20 چیزیں میری ہیں, 20 چیزیں میری. ہم تبلیغ میں یہ بات کہتے ہیں کہ 21واں نمبر ڈال کر کے لکھ دو کہ دین بھی میرا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری. جیسے ان 20 کے لیے جان لگانا, مال لگانا, وقت لگانا, گھر چھوڑنا, مشکلیں برداشت کرنا, جیسے وہ آسان ہے. یہ ایک چیز میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 1 نمبر پر رکھیں, وہ تو 1 نمبر پر صحابہ نے رکھا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جو ان کو ہدایت کی
دولت ملی اس کو انہوں نے نمبر 1 پہ رکھا. تو اللہ نے جو دنیا میں سب سے آخری نمبر میں تھے ان کو وہاں سے نکال کے پورے عالم میں نمبر 1 پہ کر دیا. تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چلانے والے اللہ نے یہ صلہ لیا. جب تم نے ہمارے دین کو نمبر 1 پر رکھا تو پوری انسانیت کے اندر تم یہ نمبر 1 پر رکھے گا. تو ہم یہ تو نہیں کہتے ہمارے رشتے دار نہیں کہ نمبر 1 پہ، لیکن 20 چیزیں جو اپنی ہیں میری ہیں جس میں 21 نمبر اور ڈال کر کے اس میں کہتے ہیں دل بھی میرا، اس کے لیے بھی جان لگانا، مال لگانا، گھر چھوڑنا. تو حضرت نے ان جذبات کے ساتھ رکھا. جس وقت وہ بنگلے والی مسجد کے حجرے سے باہر چکے ہیں وہ رو رہے ہیں. خالد میاں سنا تھے حضرت نے میرے سارے آزار کاٹ دیے، اب کوئی چیز میرے لیے گنجائش نہیں ہے کوئی عذر کرتی اور آنکھ اٹھا سکتا. میرے بھائی حل یہ کرنا ہے اس مبارک عالی محنت اللہ نے اپنے کرم سے دنیا میں جاری فرمائی. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا ایک معمولی مسجد سے ایک آواز اٹھے گی اور آسٹریلیا پہنچ جائے گی، امریکہ پہنچ جائے گی، اور لوگ اس آواز کو اپنی جان مال جھونکنے والے بن جائیں گے. مبارک اور عالی محنت اللہ نے اپنے کرم سے دنیا میں جاری فرمائی، اور یہ چاہا جا رہا ہے کہ پوری امت کا ہر فرد اس مبارک اور عالی محنت میں لگ جائے. بہت تجویز مجھ سے کہنے لگے جو حادثہ پچھلے دنوں پیش آیا، ہم کو بنگلے والی مسجد چھوڑ کر کے فیض الہی، واقعی یہ فیض الہی ہوئی. بڑی تشویش کے اظہار مجھ سے کیا. میں نے کہا کہ اس سے زیادہ تشویش کی بات ہے کہ حضور کو مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا پڑا. اتنا ستایا ایسا دوبھر کر دیا کہ حضور کو جب مکے سے باہر نکلے تو آپ کی ایک تاریخی دعا ہے جو آپ نے رو کر کے کی کہ اے خدا جب ان کفار مشرکین نے مجھے اس شہر میں نہیں رہنے دیا جو مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ پسند ہے، تو اب آپ میرا قیام اس شہر کو مقدر فرما دیں جو روئے زمین میں آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو مدینہ وجود ہے. تاریخ ہماری رہبری کرتی اور اللہ کو دکھانا تھا، مکے سے باہر کر کے اللہ کو دکھانا تھا. اسی مکے میں ایک دن فاتح بن کر کے آئیں گے جناب رسول اللہ. اور اس وقت آپ کے اخلاق بیت اللہ کی چابی جن صاحب کے پاس یہ قبیلے کی رہتی تھی، انہوں نے ایک بار حضور نے ان سے کہا کہ ذرا سے تم اپنی چابی سے کھول دو، مجھے چابی دے دو، میں ذرا اندر اللہ کی بات کروں. تو بڑی حقارت سے جواب دیا. جب آپ فتح مکہ میں مکے پہنچے تو ان کا نام لیا، کہاں ہیں وہ مکے کے بیت اللہ کے متولی کہاں ہیں؟ وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کنجیت تم کو دی جاتی ہے، تمہیں اس کے والی والی. ایسے اخلاق کا مظاہرہ ہوا ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں. جو دروازہ بند کر دے اس کو بھی پناہ، یہاں تک کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی پناہ. ابو سفیان نے کتنا ستایا تھا،
اللہ کرنا. اور جس وقت آپ اٹھی کے اوپر مکے میں داخل ہو رہے تھے اس وقت توحید و وحدانیت کے کلمے آپ کے زبان میں تھے، گردن جھکی ہوئی تھی فکر میں لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر الاحزاب وعدہ. یہ جو کچھ آج میں تو یہاں سے نکالا گیا تھا، یہ اللہ کی طرف ہے کہ اسی مکے میں مجھے فاتح کرنے جانا چاہتا. میرے بھائی دوستو، ہم آپ کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مبارک اور عالی محنت جو اللہ نے بہت بڑا انعام ہم کو عطا فرمایا ہے، اس سے بڑی کوئی دولت ہو نہیں سکتی تو اللہ نے ہم کو. یہ حضرت کے خط تھا کہ اللہ، اسی بات سے حضرت خوش ہو گئے، اللہ اپنی شان کے مطابق دونوں جہان میں اپنی شان کے مطابق اس کا بہترین اجر و بدل آپ کو دے. تو ہم آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب تک جو ناقدری ہوئی اور جو کوتاہی ہوئی اللہ اسے اپنے کرم سے معاف کرتا ہے. تو ہوتا نہیں تو معاف کرتے کوئی کیا روز دعا دیں گے یہ اللہ بڑے معاف فرمانے والے اور معافی کو آپ پسند کرتے ہیں. اللہ بڑے معاف فرمانے والے اور معافی کو آپ پسند کرتے ہیں. بس میں معاف جو زمانے ماضی گزر گیا اس میں جو کوتاہی ہوئی بہت ہوئی. ترجیح اس دنیا کو استعمال کرنا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی، روحانیت کی اجازت نہیں دی گئی ہمیں دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں. تو ہمارے حضرت اپنے سپنوں کا اسی دنیا میں رہنا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی، چاہے سیاست کا شعبہ، چاہے تجارت کا شعبہ، چاہے مالیات کا شعبہ، چاہے کھیتی باغات کا شعبہ ہو، جس شعبوں میں چاہے چلو، لیکن ایک شرط، حکم الہی ٹوٹنے نہ پائے اور طریقے نبی ٹوٹنے نہ پائے. ہم میں اور عام انسانوں کے درمیان یہی فرق ہے. وہ اس کا خیال نہیں کریں کہ حکم الہی کیا ہے تجارت اور طریقے نبی کیا ہے. ہم کو کیا چلے گا یہ تجارت میں چلو گے. کتنے بڑے بڑے تاجر گزرے صاحب کروڑوں کو اپنا ورثہ چھوڑ کے گئے. حکم الہی ٹوٹنے نہ پائے، طریقے نبی چھوٹنے نہ پائے. بس ان دو شرطوں کے ساتھ جس شعبے میں چاہے دنیا میں چاہے. اور شیطان اور نفس یہی آ کے چوپٹ کرتا ہے کہ حکم الہی بھی ہم بھول جاتے ہیں اور طریقے نبی اس سے ساری برکت عطا کھینچ. میرے بھائی و دوستو، یہ مبارک اور عالی محنت جو اللہ نے اپنے کرم سے چلائی، بیچ میں ہمارے اور حالات تو آتے رہتے ہیں. آئے تو سب دیکھے گا مکہ چھوڑنا پڑا. یہ کوئی ہر جگہ ہر پہلو میں ہمیں دیکھنا ہے وہاں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا. سارے انبیاء کی سیرت بھی یہی بتاتی ہے. یہ تو آئے گا کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم کو یہ مبارک اور عالی محنت پر رحمت فرمائی اور اس کا مزید کرم کہ ہم کو اس میں لگا دیا. اور میں دعا کرتا ہوں الحمدللہ حالات آئے لیکن اللہ نے فوراً متبادل دے دیا. پہلے راہی ہم یہاں بیٹھے اجتماع کر رہے ہیں، سوچتے نہیں ہم دادا تو ہم بے گھر ہو چکے تھے. اللہ نے پہلے نہیں دیا. ہم اور آپ یہ نیت کریں اور ارادہ یہ کریں جو کچھ کوتاہی اس مبارک اور عالی محنت کی قدر میں جو کوتاہی ہو گئی اللہ سے معافی.
اللہ بڑے معاف کروانے والی ہے اور معافی کو، اور آئندہ ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کو ہر چیز پر اس کو ترجیح دیں. اپنا مجمع ہے میرا، شام کا جارڈن کا، حجاز کا اور صوفیہ کا 6 مہینے کے سفر مولانا محمد صاحب شادی ہوا. اس سے پہلے میری شادی طے ہوئی. میں 12 پہنچ گیا، رجا صاحب نے میرے خاندان کی سرپرست انہوں نے کہا کہ تعلیم طے ہوئی، ایسا ہے ویسا ہے. تو ہم یہ والی مسجد میں میری تعلیم طے ہوئی. جوانی تو جانا ہے، کراچی ممبئی جانا ہے، وہاں سے شپ کے ذریعے سے بس لے جانا ہے. چچا صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ ماننے کے اس لائن سے ہماری کبھی نہیں مانتا ہے. سفر کر کے وہ علی میرے ہونے والے وقت علی بڑی بڑے عہدے پر کے لیے اسے معذرت ہو گیا ہے، یہ میری حکمت ہے، اور یہ تعلیم جو طے ہو چکی تھی اس کا بدل دیا گیا. انہوں نے لحاظ و مربت میں جب آیا یہ زیادہ مشکل میں چلا گیا. بعد میں جو معلوم ہوا یہ رشتہ تو ٹھیک نہیں ہوا تھا. بلکہ بچی کے جو ایک بہت قریبی رشتے دار تھے انہوں چچا صاحب سے تنہائی میں ملے. انہوں نے کہا کہ خالد کے لیے رشتہ ٹھیک نہیں ہے. تفصیلات کا وقت نہیں. تو اللہ نے اس طرح سے شام کے سفر کی برکت سے رشتے ختم کر دیے، اور جو رشتہ ہوا بعد میں اس رشتے کے ختم ہونے کی برکت سے جو رشتہ ہوا، میں آپ سے کیا کروں. بیوی کو شریک حیات کہتے ہیں، رفیق حیات کہتے ہیں. 30 سال کا میرا زمانہ گزرا، میں نے تو تصور نہیں کیا تھا کہ رفیق حیات ایسے ہوتی. میرا 1 سال کا پورا امریکہ کا سفر، 1 سال یورپ کا سفر، 1 سال کا حجاز کا سفر، 1 سال نظام الدین کا سفر، اور اسی زمانے کے اندر بچے بھی، بچیاں بھی، بچی حافظ بھی، بچہ حافظ ہوا، یہ سب بھی ہوتا رہا. تو اتنی میری معاون بنی اتنی میری معاون بنی کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا. وہ تو شیخ مجھ سے مذاق کھا گئے تھے، مجھے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، تیری طبیعت شادی ہو گئی تھی، اس میں کیا بنی. جب دیکھو میں شیخ نام ہو جاؤں، شیخ مسجد مذاقی. تو ترجیح، جس چیز کو ہم ترجیح دے رہے ہیں دنیا نہیں چھوڑنا ہے. قرآنوں میں مولانا انعام الحسن صاحب تقریر فرما رہے تھے، اس مبارک پر عالی محنت کو اپنا کام بناؤ، اس کو اپنا کام بناؤ. یہ میرا کام ہے. کیا مانے اپنے کام کی؟ یہ میرا کام ہے. نمبر 1 پر اسے رکھو. اس کو کام بنانے کے معنی نہیں ہے کہ بچوں کو یتیم خانے بھیج دو اور بیوی کو طلاق دے دو، جنگلوں میں چلے جاؤ نا. اس مبارک اور عالی محنت کو اپنا کام بناؤ. کیا مانے کام بنانے کے؟ نمبر 1 پر اس کو رکھو. جب اس کا کوئی تقاضا آئے گا تو بس اسی کو ترجیح. میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو مبارک والے گھر پہ لگایا ہے. اللہ اس گزرتے کو بہت ہی پھلتا پھولتا رکھے. کیا کہتے ہیں، ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمارے خاندان کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی عالی محنت اور قبول فرما دے. یہ تو ہماری دعا ہونا چاہیے. اور جو کوتاہی پہلے ہو گئی اس پر اللہ سے معافی، اور آئندہ نہ کرنے کا. یہی توبہ ہے. جو کچھ ہو گیا اس پہ ندامت، اور آئندہ نہ کرنے کا. اور یہ زمانہ نامساعد حالات میں، لیکن الحمدللہ ابھی ایک فیملی تھی جدہ میں جن کے 4 بچے امریکن اسکول میں پڑھے ہوئے، میرے دوست تھے. ان کے 4 مہینے لگے. بہت بڑی ایک کمپنی کے اندر گیا ہے مینیجر.
بچے امریکہ کا بہت ٹاپ اسکول، چاروں بچے وہاں پڑھے. اب عجیب سلیبس رکھا ہے کہ جب اس سلیبس کو کوئی پڑھ لے گا تو بچوں کا ذہن امریکہ ہی طرف جائے گا. چاروں بچے امریکہ پڑھنے چلیں گے، لیکن ذہن اتنا، ہر سال وہ چلہ لگانے کے لیے بنگلے والی بنی جاتی ہے. اور جب امریکہ کی تعلیم ختم ہوئی تو 4 مہینے لگانے کے لیے ہندوستان آئے اور امریکہ میں پڑھ لیا انہوں نے. وہیں شادی، رشتے طے ہو گئے اور بڑے اچھے رشتے. چاروں نے، تینوں نے اپنی بیویوں کا چلہ یہاں ہندوستان جا کے لگایا. اور میری اہلیہ کہا کرتی تھی کہ ایسی اچھی بہویں میری ہیں کہ امریکہ کی معلوم ہی نہیں ہوتی. یہ سب ذہن جب پلٹتا ہے اور روشنی نظر آ جاتی ہے تو پھر نظر آتی ہے کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز. تو ہم آپ یہ نیت کریں. 3 چیزیں میں تو کہا کرتا ہوں، اب تشکیل یہ کرتے ہیں 3 چیزیں تو کبھی لگائے ہوں نہ. ان مساعد حالات میں ہم آپ نیت کریں 3 چیزیں، 3 چلے کی نیت کریں. جب ریپیٹ کرنا ہے 3 چلے وہ پرانے ہو گئے، بھائی کپڑے بدلے جاتے ہیں، جوتے بدلے جاتے ہیں، کاریں بدلی جاتی ہیں، بھائی 3 چلے بھی بدلے جائیں گے. جتنے ہم آپ بیٹھے ہوئے سبھی نیت کریں گے انشاءاللہ 4 مہینے ان نامساعد حالات میں اللہ کے راستے میں لگائیں. کہاں لگائیں؟ سمجھ رہو گے. ترتیب اس میں یہ ہے، لگ جانے کے کیا معنی ہیں؟ اس طرح لگے جیسے جائیں مہینے کے 3 دن میں ناغہ نہ ہو، روزانہ 2.5 گھنٹے میں ناغہ نہ ہو، سال کے چلنے میں ناغہ نہ ہو. یہ من جو ترتیب ہے بڑی آسان ترتیب ہے، بڑی آسان ترتیب. جو بھائی 4 مہینے کے لیے تیار ہو وہ تاریخ کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے اپنے ناموں کون کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر کے اپنا نام لکھیں. 4 مہینے، وہ 4 مہینے یہ نئے آدمی بھی جو پہلے لگے تھے 25 سال پہلے نہیں، اب تو ان کی تجدید کر دی ہے 4 مہینے. بیرون کا سفر ہوا تو اس میں بھی 4 مہینے گئے، اندرون کا سفر ہوا تو اس میں بھی 4 مہینے گئے. تو جو ہمارا اس مبارک مجمع اس پر بیٹھا ہوا ہے یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے اور آپ تاریخ، مہینہ اور دن آپ خود طے کریں گے. اللہ قبول کرے. BP ٹیسٹ ہوئے ہیں، ابھی اس کی رپورٹ آئے گی شام میں. اللہ قبول فرمائے. اور نام ہے اللہ قبول فرمائے. بھائی اسلم صاحب، اسلم اسرائیلی صاحب 4 مہینے اللہ قبول فرمائے. ہم 4 مہینے کی تصدیق کر رہے ہیں، اسی میں جلدی اور تیسری دن سب آ جائے گا. اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، تسلیمی فرمائے، مدد فرمائے. 4 مہینے لگانا آسان فرمائے. اور بولیے بھائی، ابھی کم نہ ہے، مجمع کے اعتبار سے نام کم آئے ہیں. اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، تسلیمی فرمائے.